ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو ذر فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت ہی بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت پرہیزگار ایک راہب تھا۔ وہ کیا کرتا تھا؟ اس نے اپنی عبادت گاہ میں 60 سال لگاتار عبادت کی۔ کتنی؟ 60 سال لگاتار عبادت کی اس نے اپنی عبادت گاہ میں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ بارش ہوئی، بارش ہونے کی وجہ سے زمین سرسبز و شاداب ہو گئی۔ تو اس نے جب اپنی عبادت گاہ سے باہر جھانکا کہ زمین سرسبز شاداب ہو چکی ہے، زمین کا سبزہ اگایا ہے، تو کیوں نہ میں اللہ کی زمین پر جاؤں اور وہاں جا کر میں عبادت کر کے اپنے اعمال کو اور زیادہ بڑھا لوں اور زیادہ کر لوں۔ تو یہ کہہ کر وہ اپنی عبادت گاہ سے باہر آ گیا۔ تو جب اپنی عبادت گاہ سے وہ باہر آیا، زمین پر اترا اپنی عبادت گاہ سے، تو اس کے پاس 1 یا 2 روٹیاں تھیں۔ تو وہ جب زمین پر گھومنے لگا، سیر کرنے لگا، تو گھومتے گھومتے اس کی ملاقات ایک عورت سے ہوئی۔ پہلے تو وہ نہ اس عورت سے بات کرتا تھا، نہ اس عورت سے وہ ملتا تھا، نہ وہ اس سے بات کرتی تھی۔ لیکن جب اس نے اس کو دیکھا، عورت کو اس وقت، تو اس نے اس کو پکڑ کر اس سے بدفعلی کر لی۔ اس کے ساتھ اس نے اپنی خواہش نفسانی پوری کر لی۔ پھر جب خواہش نفسانی پوری کر لی، تو پھر پوری کرنے کے بعد اس گناہ کے خوف کی وجہ سے اس پر بے ہوشگی طاری ہو گئی۔ بے ہوشگی طاری ہونے کے بعد جب اس کو ہوش آئی، تو وہ ایک تالاب میں نہانے کے لیے وہاں تالاب کی طرف چلا۔ تو جب تالاب کے پاس پہنچا تو وہاں پر اس کی ملاقات ایک سائل سے ہوئی، سوال کرنے والے سے۔ یہ اس سے ریلیٹڈ ہے جو میں نے ابھی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، یہ اس سے ریلیٹڈ بات ہے، الگ نہیں، یہ اس کے ساتھ ہے۔ تو جب وہ تالاب کے پاس آیا تو وہاں پر ایک سائل کھڑا تھا، سوال کرنے والا۔ تو اس راہب کے پاس وہ جو 2 روٹیاں تھیں، اس نے کہا کہ تو یہ روٹیاں دونوں لے جا۔ اس سائل کو اس نے دے دی۔ پھر راہب مر گیا۔ جب راہب مرا تو اس کا جب حساب و کتاب لیا گیا، تو ایک پلڑے میں اس کی 60 سال کی عبادت رکھی گئی۔ اب سنیے گا غور سے، ایک پلڑے میں 60 سال کی اس کی عبادت رکھی گئی، اور دوسرے پلڑے میں اس کی ایک بدفعلی جو اس نے اس عورت کے ساتھ کی وہ رکھی گئی۔ تو جب ان دونوں کا وزن کیا گیا تو وزن میں وہ عورت سے بدفعلی کرنے کا وزن زیادہ نکلا۔ جب دونوں کا وزن کیا گیا تو وزن میں کیا زیادہ ہوا؟ جو اس عورت کے ساتھ اس نے بدفعلی کی تھی اس کا وزن زیادہ ہو گیا، 60 سال کی عبادت نیچے ہو گئی۔ اب دیکھیے اللہ رحمان ہے نا، ہم کسی کے ساتھ نیکی کر لیں تو وہ بھول جاتا ہے، اپنی شیطانیت دکھانے کے لیے وہ اس نیکی کو بھول جاتا ہے کہ میرے ساتھ اس نے اتنی نیکیاں کی ہیں، چل اگر ایک اونچ نیچ ہو گئی تو خیر ہے، کچھ نہیں۔ ہم اس غلطی کو، اس کی اونچ نیچ جو ہوئی ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں، باقیوں کو کہتے ہیں یہ جائے کھڈے دے۔ پر رب کے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے، رب تو عادل ہے نا، اس سے بڑا انصاف کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا خیر ہے، سنیے جملہ عشق، فرمایا فرشتوں پھر بھی دیکھو
कहीं ना कहीं इसकी कोई नेकी छुपी होगी जिस वजह से मैं इसकी बख्शिश करूं, कहीं ना कहीं इसकी कोई नेकी शायद देखो कहीं ना कहीं छुपी हो, तो इसकी वो नेकी ले आओ तो मैं इसको बख्श दूं। तो फिर जब इस नेकी का, ये जो उसने 2 रोटियां साइल को दी थी, वो 2 रोटियों का वजन किया गया, उस नेकी का वजन किया गया 60 साल की नेकियों के साथ। अब दोनों नेकियां, पहले एक गुनाह है, एक नेकियां, एक साइड पे नेकियां हैं, दूसरे साइड पे गुनाह था, गुनाह ऊपर आ गया। अब दोनों नेकियां हैं, एक साइड पे सिर्फ एक नेकी रखी गई, वो जो उसने रोटियां दी थी 2 साइल, उसके मुकाबले में 60 साल की नेकियां दूसरे पलड़े में रखी। तो जब उन दोनों का वजन किया गया तो वो 2 रोटियों वाली नेकी का वजन सबसे ज्यादा हो गया। 2 रोटियां देने का वजन सबसे ज्यादा हो गया। दिन रात 60 साल की इबादत कर दी। मकसद ये है बात करने का कि 60 साल की इबादत वो उस पर उछलता रहा कि मैंने 60 साल की इबादत कर ली तो मैं बहुत बड़ा परहेजगार और मुत्तकी हूं। तो एक नेकी ने, एक नुक्ते ने महरम से मुजरम बना दिया, एक नुक्ते ने महरम से मुजरम बना दिया। एक नेकी ने उस 60 साल की नेकियों को, एक गुनाह ने उस 60 साल की नेकियों को खत्म कर दिया। तो उसके मुकाबले में एक सदका करने वाली नेकी का वजन 60 साल की इबादत से ऊपर चढ़ गया। तो फिर उसकी बख्शिश फरमा दी गई, उसको बख्श दिया गया। ये हुजूर ने इरशाद फरमाया था, हुजूर की हदीस मुबारक है। तो लिहाजा ये टाइम है, ये वक्त है आपका लोगों की खिदमत करने का। देखिए किस जगह पर कोई यतीम खड़ा है, किस जगह पर कोई मजदूर खड़ा है, किस जगह पर कोई जरूरतमंद खड़ा है, उसकी जरूरत को पूरा करें और सेल्फियां ना बनाएं। सोशल मीडिया वाली नेकी नहीं करनी।